שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی اور اطمینان کا سرچشمہ ہے۔ اس کا لا تبدیل اطمینان آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ Who are God's chosen ones؟ خدا کے چنے ہوئے کون ہیں؟ ہم آج اس مضمون پر بات کریں گے، بلکہ تفصیل سے اس مضمون پر کلام مقدس میں سے ہم سیکھیں گے خداوند چناؤ کرتا ہے، اور یہ چناؤ کسی خاص مقصد اور خاص منصوبے کے لیے ہوتا ہے۔ آج اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کلام مقدس کی روشنی میں اپنے بارے میں جان سکیں کہ اگر خدا نے مجھے چنا ہے تو چنے ہوئے لوگوں کی زندگی کلام مقدس کے مطابق کیسی ہوتی ہے۔ آج ہر دوسرا بندہ اٹھ کر یہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے کہ اسے خدا نے چنا ہے۔ آج کلیسیا کی باغ ڈور زیادہ تر ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے جن کو چناؤ کا تو علم نہیں ہوتا، بس پیسہ کمانے کے لیے خدمت کے نام پر دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ چنے ہوئے ہیں۔ کسی کو کلیسیا چن لیتی ہے تو کوئی رشتہ داروں کی مدد سے اپنا چناؤ کروا لیتا ہے۔ خداوند کی کلیسیا میں اب تو چناؤ کے لیے الیکشن بھی کروائے جاتے ہیں، اور اس طرح وہ لوگ کلیسیا کی سیاہی سفیدی کے مالک بن جاتے ہیں جن کو خدا نے چنا ہی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کلیسیا تفرقہ بازی کا شکار ہو چکی ہے۔ گلی گلی میں خدا کے چنے ہوئے دو خاندان لے کر منسٹری کے نام پر تفرقے بازیاں پھیلا رہے ہیں۔ میں معذرت خواہ ہوں ان کڑوی باتوں کے لیے، مگر یہی سچ ہے جو کڑوا ہے۔ اس ویڈیو کو اس لیے بنایا جا رہا ہے تاکہ ہر عام خاص کے لیے چناؤ کی تعلیم بائبل مقدس کے وسیلہ سے درست طور پر پیش کی جائے، تاکہ آپ پہچان کر سکو جن کو خدا چنتا ہے بائبل مقدس میں ان کی نشانیاں کیا ہیں اور خداوند کے چنے ہوئے کون ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، چناؤ کے مفہوم کو تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ چناؤ کے لیے عبرانی زبان میں لفظ لاقاخ ہے، جس کا مطلب ہے میں نے چنا، الگ کیا ہوا کسی عام انسان کو خاص کام کے لیے منتخب کرنا۔ فارسی زبان میں اس کے لیے لفظ برگزیدہ ہے، جس کا مطلب بھی وہی بنتا ہے جو اوپر بتایا گیا ہے۔ یونانی زبان میں اس کے لیے جو لفظ ہے ایکلوگومائی ہے، ایکلوگومائی آیا ہے، جس کا مطلب بھی وہی بنتا ہے جو اوپر باقی الفاظ کے بتائے گئے ہیں۔ اسی لفظ سے لفظ کلیسیا بنا ہے، جس کا مطلب سیم وہی ہے، یعنی الگ کیے ہوئے لوگ، خدا کے خاص مقصد کو پورا کرنے والے جن کو خداوند نے صرف اپنے واسطے الگ کیا ہو۔ خداوند جس کو چنتا ہے اس کو پہلے آزماتا ہے۔ چناؤ کے بعد آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ خدا ایک عام انسان کو چن کر اس کے سپرد کوئی خاص کام سونپتا ہے، تو ضروری ہے کہ چنے ہوئے انسان کی پہلے تربیت اور ٹریننگ ہو تاکہ چنا ہوا انسان کہیں ہمت نہ ہارے۔ بلائے تو سب جاتے ہیں، مگر ان میں سے برگزیدہ یعنی چنے ہوئے تھوڑے ہی رہ جاتے ہیں۔ باقی جو ٹریننگ چھوڑ کر بھاگ نکلتے ہیں وہ چناؤ سے خارج ہو جاتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کیونکہ بلائے ہوئے بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے۔ متی کی انجیل 22واں باب 14ویں آیت۔ بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بلائے گئے ہیں، خدا نے ان کو خاص خدمت کے لیے بلایا ہے، تو کیا آپ نے ٹریننگ بھی پوری کی ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں جی ہاں، میں نے فلاں فلاں سیمنری سے سیمنری پاس کی ہے۔ بہت اچھا ہے، آپ نے تھیولوجیکلی تھیوری پاس کی ہے، مگر ایک ایسی ٹریننگ ہے جو خداوند چناؤ کے بعد خود کرتا ہے، اور اگر آپ چنے ہوئے ہیں تو یہ ٹریننگ ساری زندگی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی۔ جو بلائے ہوئے اس ٹریننگ سے تنگ ہو جاتے ہیں وہ دوبارہ دنیا میں واپس چلے جاتے ہیں اور بس نام کے ہی چنے ہوئے رہ جاتے ہیں، اور بائبل مقدس کے مطابق اس ٹریننگ کا نام ہے آزمائش۔ آزمائشیں ہمیں تربیت دیتی ہیں، خدا کی طرف سے بلاہٹ، اور بلاہٹ کے بعد بھرتی، اور بھرتی کے بعد ٹریننگ، اور اگر ہم ٹریننگ میں وفادار رہتے ہیں اور اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کرتے ہیں تو یقیناً ہمارا چناؤ ہوگا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے مسیح یسوع کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا۔ کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا تاکہ اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کرے۔ دنگل میں مقابلہ کرنے والا بھی اگر اس نے باقاعدہ مقابلہ نہ کیا ہو تو صحرا نہیں پاتا۔ دوسرا تموتھی 2 باب 2 آیت سے 5ویں آیت تک۔ اگر آپ بلائے گئے ہیں تو اپنی ٹریننگ سے نہ گھبرائیں،
اور دنیا کے ہم شکل بن کر خدا کو خوش کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنے بھرتی کرنے والے خدا کو خوش کریں۔ ایسے کئی لوگ رد ہو گئے ہیں اور صرف نام کے ہی چنے ہوئے کہلاتے ہیں، جنہوں نے بھلاہٹ کے بعد دنیا کو ہی خوش کرنے کو ترجیح دی۔ جیسا کہ ہم پہلے جان گئے ہیں، خدا اپنے لوگوں کو آزمائش کے ذریعے ٹریننگ دیتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ صبر و تحمل سے اپنے آپ کو کامل ہونے دیں، تاکہ ہم پورے اور کامل بن کر خداوند کے کام میں استعمال ہو سکیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اے بھائیو، اے میرے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ بزرگ یعقوب کا خط پہلا باب 2 سے 5 آیت تک۔ یوسف کا چناؤ اور اس کی آزمائش۔ یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے خداوند باری تعالیٰ نے جناب یوسف کو ایک خاص کام کے لیے چنا کہ مصر میں جا کر مصر کا حاکم مقرر ہو، مگر خداوند نے یوسف کو مصر کا وزیر اعظم بنانے سے پہلے ایک اسیر بنایا۔ اسیر سے وزیر تک کے سفر میں جناب یوسف کے تقریباً 13 سال آزمائشوں میں گزر گئے۔ اس بڑی اور سخت ترین ٹریننگ میں جناب یوسف صبر و تحمل سے سب سے پہلے اپنے سگے بھائیوں کی نفرت، حسد، اس کے بعد ایک اسیر کی حیثیت سے مصر میں غلاموں کی تجارت میں اس کا بکنا، اور پھر غلاموں کی اس منڈی سے وہ غلام کی حیثیت سے پوتیفار کا اس کو خریدنا، یہ سب کچھ وہ برداشت کرتا رہا۔ جیسا کہ کلام مقدس میں لکھا ہے، اس نے ان سے پہلے ایک آدمی کو بھیجا، یوسف غلامی میں بیچا گیا، انہوں نے اس کے پاؤں کو بیڑیوں سے دکھ دیا، وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑا رہا جب تک کہ اس کا سخن پورا نہ ہوا۔ خداوند کا کلام اسے آزماتا رہا۔ زبور 105 17 سے 19 آیت تک۔ آج کل تو کلیسیا میں اس انسان کو چنا ہوا مانا جاتا ہے جس کے پاس کار، بنگلہ اور بینک بیلنس ہو۔ ایسے آدمی کو دیکھ کر انگریزی میں لوگ کہتے ہیں، اوہ ہی از مین آف گاڈ، چاہے اس آدمی کو خدا نے نہ بلایا ہو اور نہ ہی اس کا چناؤ ہو۔ ان باتوں کو آج کوئی نہیں دیکھتا، مگر جو سچائی کے متلاشی ہیں اور حق کا ساتھ دینے والے ہیں، وہ خدا کی بلاہٹ اور چناؤ کو مندرجہ بالا چیزوں سے چناؤ کا موازنہ نہیں کرتے۔ میں مال و دولت کو برا نہیں کہہ رہا، مگر صرف مال و دولت کو ہی چناؤ کا نشان سمجھ لیتے ہیں، وہ درست بات نہیں ہے۔ خدا کے چنے ہوئے لوگوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ یہ ان سوالات میں سے ایک سوال ہے جو بہت سے ایمانداروں میں گونجتا ہے، کیونکہ بہت سے ایماندار اس دنیا میں اپنے لیے الہی مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پوری بائبل مقدس کی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے ہمیشہ اپنے غیر معمولی کاموں کو انجام دینے کے لیے عام افراد کا انتخاب کیا ہے۔ اس کے لیے الہی منصوبے کو خدا نے پراسرار طریقے سے ظاہر کیا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیا آپ ان بہت سے لوگوں میں سے چنے جا سکتے ہیں، یا آپ نے اپنی روح میں ایک ناقابل وضاحت ہلچل محسوس کی ہو، یا کسی الہی مداخلت کا تجربہ کیا ہو جس نے تمام مشکلات کو مسترد کر دیا ہو؟ اگر ایسا ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں، خدا کی طرف سے چنے جانے کا مطلب غیر معمولی صلاحیتوں یا صرف کامل زندگی گزارنا نہیں ہے۔ یہ مکمل زندگی خدا کی محبت اور رہنمائی کے حوالے کرنے کے لیے ایک مکمل رہنمائی ہے۔ چنے جانے کی نشانیوں کی پہچان کر لینے کے بعد ہم اپنے ایمان کے سفر میں وضاحت اور یقین حاصل کر سکتے ہیں۔ خداوند کے چنے ہوئے لوگوں کی نشانیاں تو بہت ہیں، لیکن ہم یہاں کچھ اہم نشانیوں کو بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے۔ بائبل مقدس میں ہمیں ایسے لوگوں کی مثالیں ملتی ہیں جنہیں خدا نے چنا اور ان کی زندگی بدل گئی۔ آج اگر کوئی یہ کہے کہ وہ خدا کا چنا ہوا ہے مگر اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی دکھائی نہ دے تو ایسا انسان کسی غلط فہمی کا شکار ہے۔ مثال کے طور پر جناب داؤد کو لیں، وہ ایک حلیم چرواہا تھا۔ اس حلیم لڑکے کو جو ایک چرواہا بھی تھا خدا نے بادشاہ کے طور پر چنا اور سیموئیل نبی کو بھیج کر اسے مسا کیا۔ اپنی کمزوریوں کے باوجود داؤد نے پورے دل سے خدا کی تلاش کی۔ خوبصورت زبور لکھے جو خدا کے ساتھ اس کے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طرح خداوند نے اگر آپ کو چنا تو آپ کی زندگی میں ایک خاص مقصد اس نے ضرور دیا ہے۔ وہ مقصد ہو سکتا ہے کہ دوسروں کی تعلیم و تربیت کا، یا دوسروں کی بھلائی کے لیے، روحانی اور جسمانی امداد کے لیے ہو، یا کچھ اور۔ ان تمام خدمات میں ہم اپنی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ ہی سرگرم رہیں گے اور ہمارا تعلق خدا کے ساتھ دن بدن گہرا ہوتا جائے گا۔ مقصد کو لے کر چلنا۔
خدا کے چنے ہوئے ایماندار کی ایک خاص نشانی یہ ہے کہ آپ کو اپنی فرما برداری کے ساتھ ایک اہم مقصد بھی عطا کرے گا۔ جب خدا آپ کو ایک اہم مقصد دے گا تو آپ کی زندگی ایک غیر معمولی سفر بن جائے گی جس کی رہنمائی خدا اپنے الہی منصوبے سے کرتا ہے۔ پڑھیں یرمیہ 29:11، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری سنوں گا۔ خداوند جس کو چنتا ہے اس کے حق میں وہ اپنے نیک اور سلامتی کے خیالات کو جانتا ہے، تو ایسا کرتا ہے کہ جسے وہ چنتا ہے اسے ایک رویا اور ایک زندہ امید بخشتا ہے۔ ایماندار اس امید کے ساتھ روحانی زندگی کے سفر میں ہر طرح کی مشکل کا سامنا کرتا چلا جاتا ہے اور خداوند کے کلام کے ساتھ وفاداری سے لپٹا رہتا ہے۔ مقصد کے ساتھ چلنے کا مطلب ہے کہ اپنے اعمال، خیالات اور خوابوں کو خدا کی مرضی کے تابع رکھا جائے۔ یہ ایک ایسی زندگی ہے جو دوسروں کے لیے خدا کی محبت اور روشنی کی عکاسی کرتا ہے۔ بزرگ یوسف پر غور کریں، جس نے آزمائشوں کو برداشت کیا لیکن اپنے مقصد کے حصول کے لیے وفادار رہا اور اپنے خاندان اور پوری قوم کو قحط سے بچا لیا۔ پیدائش کی کتاب 50واں باب 20ویں آیت میں لکھا ہے، تم نے تو مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن خدا نے اسی سے نیکی کا قصد کیا تاکہ بہت سے لوگوں کی جان بچائے۔ چنانچہ آج کے دن ایسا ہی ہو رہا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں میں اپنے مقصد کو کیسے تلاش کروں؟ دعا کے ذریعہ خدا کے حضور وقت گزارنے سے آپ اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ بلا ناگہ کلام مقدس کا مطالعہ کرنے اور خدا کے کلام پر عمل کرنے سے آپ اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ خدا کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، خدا آپ کی زندگی کے لیے اپنے منصوبوں کو ظاہر کرے گا۔ اپنی انفرادیت کو قبول کریں اور اپنا موازنہ دوسروں سے نہ کریں۔ یاد رکھیں، خداوند کی طرف سے منتخب ہونے کا مطلب ہے اپنے مقصد پر اعتماد کے ساتھ چلنا، اس بات پر ایمان رکھنا کہ خداوند آپ کو ہر قدم پر آپ کی حفاظت اور رہنمائی کرے گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اگر آج یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تھینکس فار واچنگ۔